بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اپنے چینل میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز، اسلامی واقعات، اسلامی تاریخ، مختلف شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر تا پاؤں معجزہ ہی معجزہ بنا کے بھیجا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو کب توڑا، اور مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل ظاہر کیا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجنے کے بعد پہلے چند سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کیوں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو کیوں تقسیم کیا، اسے 2 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہوتا ہے جسے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی درخواست کی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جادو یا ٹونے صرف دنیاوی مظاہر کو متاثر کر سکتے ہیں، نہ کہ آسمانی اجسام پر۔ اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک معجزے کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور پھر اسے ایک ساتھ دوبارہ واپس لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سورۃ القمر کی پہلی 3 آیات بھی نازل فرمائیں، جو کہ پارہ نمبر 27 میں موجود ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے چاند کے پھٹنے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا۔ چند علماء نے کہا ہے کہ چاند کے پھٹنے کا تعلق قیامت سے کچھ دیر پہلے کے واقعات سے ہے، تاہم اس واقعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں ان کو دیکھ کر بھی ہم آسانی سے اس دعوے کی تردید کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے زمانہ ماضی کا استعمال کرتی ہے۔ اگر یہ مستقبل میں ہونا تھا تو فعل موجود، جو کہ مستقبل کے دور میں نہیں فعل ماضی کی دور میں بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ القمر کی دوسری آیت میں، یعنی وہ پیغمبر کے زمانے میں رہنے والے مشرکین کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا معجزہ ہوا اور لوگوں کے ایک گروہ نے اسے جادو کہہ کر رد کر دیا اور اسلام قبول بھی نہیں کیا، لہٰذا وہ تو نبی تھے جس نے چاند کو خدا کے حکم سے تقسیم کیا، 2 ٹکڑوں میں کر دیا، اور یہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن قریب تر ہو گیا، جس کی بنیاد سورۃ القمر کی پہلی آیت مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا واحد معجزہ تھا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے معجزات بھی تھے۔ قرآن کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور پھر اسے اشارے سے واپس بھی لے آئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق سورۃ القمر کی بنیادی آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کریں اور ان کے احکامات پر عمل کریں، خاص طور پر جب ان کی نبوت اور ان کے معجزات کے ذریعے ثابت ہونے کے بارے میں بات ہو تو پھر ضرور بات کرنی چاہیے۔ اور ان میں سب سے بڑا معجزہ جو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔